السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ایک بڑا ہی خوبصورت اور ایک اہم واقعہ لے کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اس واقعے کا تعلق سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہے۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شیخ رہا کرتے تھے جن کا نام تھا شیخ احمد جام۔ شیخ احمد جام کی کرامت یہ تھی کہ وہ ہمیشہ شیر کی سواری کیا کرتے تھے۔ جب بھی کہیں آنا جانا ہوتا تو آپ شیر پر سوار ہو کر کے آتے جاتے تھے۔ کسی کے گھر جانا ہوا، کسی کے شہر جانا ہوا، کسی ملک جانا ہوا، کہیں بھی آنا جانا ہوا تو شیر پر آپ سواری کرتے تھے اور شیر ہی پر بیٹھ کر کے جایا کرتے تھے۔ پہلے ہی سے خبر کر دی جاتی تھی کہ فلاں دن شیخ آنے والے ہیں، تو ان کے ساتھ ساتھ ان کے شیر کے کھانے کے لیے بھی ایک جانور کا انتخاب کیا جاتا تھا۔ ایک بار انہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آنے کا ارادہ ہوا تو پہلے سے خبر پہنچا دی گئی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے شیر کی خوراک کے لیے ایک جانور کا انتخاب کیا۔ جب دوسرے دن وہ آئے اور شیر پر سوار ہو کر کے مسکراتے ہوئے تشریف لائے۔ شیر پر سوار ہونا یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت کمال اور کافی طاقت و قوت عطا فرمائی ہے، تبھی تو انسان شیر پہ سوار ہے، ورنہ شیر کھا نہیں جائے گا، شیر پھاڑ نہیں دے گا، شیر نقصان نہیں پہنچا دے گا، اور شیر کو کنٹرول کر رہے ہیں، اس کا مطلب اللہ نے کافی طاقت و قوت عطا فرمائی ہے۔ اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے، میرے غوث نے لوگوں سے فرمایا کہ ان کے شیر کے کھانے کے لیے ایک جانور کا انتخاب کیا جائے۔ لہٰذا شیر کے کھانے کے لیے ایک جانور کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اب جیسے ہی وہ اپنے شیر کو میدان میں چھوڑتے ہیں اور جانور کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جا اپنی خوراک لے لے اور کھا لے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خانقاہ کے ارد گرد ایک کتا رہا کرتا تھا جو وہاں کے جوٹے وغیرہ کھاتا رہتا تھا۔ خانقاہ کے ارد گرد ایک کتا رہتا تھا جو وہاں کے جوٹوں پہ پلتا تھا۔ اس شخص نے جب دیکھا کہ غوث پاک کے شہر کے جانور کو فلاں بزرگ کا شیر کھانے آیا ہے، اس سے رہا نہیں گیا۔ دبلا پتلا کتا ہے مگر غوث پاک کے ٹکڑوں پر پلا ہوا کتا ہے، اس لیے اس نے شیر پر حملہ کر دیا، اور شیر پر حملہ ہی نہیں بلکہ شیر کو پھاڑ کر کے چیڑ پھاڑ کر کے اس کو ختم کر دیا، اس کو قتل کر دیا۔ اتنا دیکھنا تھا کہ شیخ احمد جام شرمندہ ہو گئے، اور آپ نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگی کہ میں سوچتا تھا کہ اللہ نے مجھے بہت بڑا مقام عطا کیا ہے کہ میں شیر پر سوار ہوتا ہوں، شیر کی سواری کرتا ہوں، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور بہت ہی بلند و بالا، بہت ہی افضل و اعلیٰ مقام عطا کیا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ اسی کو تو میرے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ یہ ہے میرے غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور ان کا مرتبہ کہ میرے رب نے یہ طاقت و قوت عطا فرمائی تھی کہ ان کی گلی کا کتا بھی شیر سے مقابلہ کرتا تھا اور جیت جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شیدائی بنائے، اور غوث پاک کی محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے، اور اگر ہمارے دلوں میں محبت ہے تو اس محبت کا چراغ اور روشن ہو جائے، اس کی لو اور تیز ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔